بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو 24 ایسی زیارات جو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں اور زیادہ تر جو زیارات ہیں وہ حرم شریف کے قریب ہیں۔ بہت سارے احباب جو عمرہ کی غرض سے سعودی عربیہ کا سفر کرتے ہیں اور انہیں سعودی عربیہ میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مسجد الحرام کے اندر اور اس کے ارد گرد کتنی زیادہ زیارات ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی اور اس کے ارد گرد کتنی زیادہ زیارات ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے وہ جانتے نہیں۔ تو آج میں آپ کو مکہ المکرمہ کی 24 ایسی زیارات مقدسہ کے بارے میں بتاؤں گا جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اللہ آپ کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جب بھی آپ مکہ المکرمہ جائیں تو یہ زیارات کرنا آپ کو انتہائی آسان ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے زیارت کے بارے میں ہم بات کریں گے، تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہاں پہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن کم از کم آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کہ زیارات کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ کے بارے میں جاننا آپ کو بہت ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کے ساتھ لگے حجر اسود کی تاریخ کیا ہے جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں جانتے نہیں ہیں، لیکن حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا، اور اس وقت اس پتھر کی جو شفافیت تھی وہ ایک دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ سفید پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے، جسے حجر اسود کا نام دیا گیا ہے، یعنی کالا پتھر۔ اور اس کالے پتھر کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں پر نصب کیسے ہوا۔ مختلف قبیلوں کے اندر ایک بڑا لڑائی جھگڑا، ایک بڑا فساد برپا ہونے جا رہا تھا، لیکن اس کا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس پتھر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ نصب فرمایا۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر رکھے اس پتھر کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اور یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اونچی ہوتی جا رہی تھی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے اسی طرح اونچا ہوتا جا رہا ہوتا تھا، اور جہاں تک بھی ضرورت ہوتی تھی اسی لیول تک یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا اور پھر اونچا ہو جاتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گول سی دیوار جو بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جسے حتیم کہتے ہیں۔ حتیم اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یعنی جب خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کی گئی تھی تو یہ حتیم بھی اس ایریا میں شامل تھا، اور مختلف ادوار میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی تو یہاں پر آخری بار جب تعمیر کی گئی تو یہ والا ایریا جو تھا اس کو چھوڑ صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ بعد میں یہاں پہ تعمیر کی جائے گی، لیکن بعد میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کا جو موجودہ ایریا اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے اسی کو تعمیر کیا گیا، اور یہ والا حصہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو آج کے دور میں اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور حتیم کے اندر آپ اگر نماز ادا کر لیتے ہیں، آپ نوافل ادا کر لیتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کر۔ اسی طرح رکن یمانی ہے، اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جیسے صفا اور مروہ ہے، تو ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جب آپ مکہ المکرمہ میں پہنچیں گے، آپ عمرہ ادا کریں گے تو یہ زیارات جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کے دل کو سکون پہنچے گا، اور آپ کے ذہن کے اندر وہ تمام کے تمام واقعات آ جائیں گے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا اور یہ کون سی جگہ ہے، تو پھر آپ کے عمرہ یا حج کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اسی طرح مسجد عائشہ کے بارے میں لوگ عام طور پہ تو جانتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن مسجد عائشہ کی جو تاریخ ہے اس بارے میں نہیں جانتے۔ مسجد عائشہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام پہنا تھا۔ حالانکہ یہ میقات کا مقام نہیں تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر احرام باندھ سکتی ہیں، یعنی ان کو اسپیشل یہاں پر اجازت دی گئی تھی۔ اسی طرح مکہ کا سب سے پرانا اور بہت ہی اہم قبرستان جنت المعلی، جہاں پر بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قبور موجود ہیں۔ اس طرح ہم بات کریں گے غار ثور کی، وہ غار ثور جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر پناہ لی تھی،
اور اس غار کے اندر بہت زیادہ سوراخ تھے، سوراخوں کو بند کیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک سوراخ جو باقی تھا جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا، اور اس کے اندر ایک سانپ تھا، وہ سانپ آپ کے پاؤں کو ڈستا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سو گئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار سانپ ڈس رہا تھا تو تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے جب آنسو بہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ معاملے کا بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے اور سانپ میرے پاؤں کو بار بار ڈس رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دان یعنی اپنا تھوک آپ کے پاؤں پہ لگایا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح غار حرا کے بارے میں بہت دنیا جانتی ہے، اور غار حرا بہت ہی مشہور و معروف ایک غار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا پر تشریف لے جاتے تھے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اسی غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مقام حرم کے بالکل ہی قریب ہے، اور وہاں پر اس وقت ایک سکول اور ایک لائبریری قائم ہے۔ اگر آپ صفا مروہ کی طرف سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں سے ٹوٹل کچھ میٹرز کے فاصلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر ایک 30 کلومیٹر کی ایک نہر موجود ہے جو خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے بنوائی تھی۔ اس کا مقصد حجاج کرام جو دنیا بھر سے تشریف لاتے تھے اور اس وقت پیدل یا اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، ان حجاج کرام کے لیے یا عمرہ زائرین کے لیے پانی مہیا کرنا تھا، اور یہ نہر مکہ کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے 30 کلومیٹر کے ایریا تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً 132 ایسے پوائنٹس بنائے گئے تھے جہاں پر حجاج کرام اور عمرہ زائرین آ کے پڑاؤ کرتے اور وہاں سے پانی پینے کے لیے حاصل کرتے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے مسجد بلال بن رباح، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مکہ المکرمہ کے اندر مسجد بلال بن رباح کے نام سے موجود ہے۔ بلال بن رباح کو کون نہیں جانتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دوست کہ جب اس کا مالک ظالم مالک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتا، اور ایک دفعہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چارپائی کے پائے کے نیچے رکھا گیا، ساری رات تکلیف میں گزاری، جب صبح ہوئی تو اس کے مالک نے پوچھا کہ ہاں بلال کیا ماجرا ہے، کیا کہتے ہو، اب اسلام چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ تو بجائے اس کے کہ بلال کسی قسم کا گلہ کرتے، بلال کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میرا ہاتھ چارپائی کے پائے کے نیچے ساری رات رکھا، کیونکہ میں ویسے تو سو جاتا ہوں لیکن آج تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پایا، اور پوری رات میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ رہا۔ اور اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے جبل ابو قدیس، یعنی ابو قدیس کے نام سے ایک پہاڑ مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کے بالکل سامنے ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا اور اس وقت طوفان تھما تو سب سے پہلے یہاں پر جو بندہ رہائش پذیر ہوا اس کا نام تھا ابو قدیس۔ جبل ابو قدیس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو آواز لگائی کہ آئیں اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اور اسی طرح یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ جب کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارا جادو آسمانوں پہ نہیں چل سکتا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور یہ والا وہی مقام تھا، لیکن اللہ نے جن کو ہدایت دینی تھی وہ ہدایت لے آئے، اور جن کی نصیب میں نہیں تھی وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہ لا سکے۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے مسجد الخائف کا۔ مسجد الخائف وہ مقام ہے جس کے بارے میں عام اور سادہ سی تعریف یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے جبل رحمت، یعنی یہ وہ مقام ہے جو عرفات کے میدان کے اندر آتا ہے، جہاں پر تمام حجاج کرام عرفہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر قیامت کے دن پوری دنیا یہاں پر اس میدان کے اندر اکٹھے ہوگی، جسے مقام عرفات کہتے ہیں۔ اور اس کی بہت ہی اہمیت ایک اور بات سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو حجت الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان اسلام کے لیے
ایک بہت ہی اہم پیغام جاری کیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہنا میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گواہ رہنا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مسجد النمرہ کی۔ مسجد النمرہ بھی میدان عرفات کے اندر ہی مسجد ہے، اور یہ مسجد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ وہ مسجد ہے جو ہے تو عرفات کے اندر، لیکن اس مسجد کا تھوڑا سا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ یعنی اگر آپ حج کے دوران آپ اس مسجد کے اس حصہ میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کا جو میدان عرفات کے اندر قیام ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں حج کا موقع دے تو آپ نے اس چیز کو بہت ذہن میں رکھنا ہے کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، کیونکہ عرفات کے اندر آپ کا قیام ضروری ہے، کیونکہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور اگر آپ عرفات کے اندر قیام نہیں کرتے تو آپ کا حج نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ انجانے میں مسجد نمرہ کے اس حصے میں بھی بیٹھ کر ٹائم گزار دیتے ہیں، وہاں پہ قیام کرتے ہیں جو کہ عرفات سے باہر کا ایریا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جو بالکل کھلا ایریا ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں ایک ایسا مقام ہے، جب آپ عرفات میں قیام کرنے کے بعد آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو رستے میں یہ مقام آتا ہے، اور اس کا نام ہے مزدلفہ۔ یہاں پر آپ کو رات کا کچھ حصہ گزارنا ضروری ہوتا ہے، یہاں پر قیام کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح یہاں پر رہ کے آپ نے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھی کرنا اسی مقام سے ہوتی ہیں، تو آپ نے یہاں سے کنکریاں بھی لے لینی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جمرات کی، یعنی شیاطین کی۔ وہ 3 مقامات جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی۔ جب اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں قربان کیا جائے اور ان کو ذبح کر دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو 3 مقامات پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، اور آج دنیا بھر سے آنے والے حجاج کرام اس مقام پر شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ 3 فرضی شیاطین بنائے گئے ہیں جو 3 کنکریٹ کے پلر ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر یہاں پر موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی ہیں۔ اور پھر نمبر آ جاتا ہے مسجد الحدیبیہ کا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ صلح حدیبیہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے تو کفار مشرکین نے رستے میں روڑے اٹکانا شروع کیے، مختلف قسم کے ہیلے بہانوں پہ اتر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ اس بار یہاں پر عمرہ کرنے نہیں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں تو یہاں پہ عمرہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر صلح حدیبیہ کیا، اور اس حدیبیہ کے مقام کے معاہدے کے مطابق اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا نہ کیا، کیونکہ کفار مشرکین نے ایسی شرائط رکھی جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مزید عمرہ کا ارادہ فرماتے تو یقیناً جنگ ہونے کے چانسز تھے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمرہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک ایسا قبرستان بھی موجود ہے جس کا نام ہے الشبیقہ۔ الشبیقہ ایک ایسا قبرستان ہے جو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور وہ قبرستان آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے، جو خانہ کعبہ کے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہے، جہاں پر اس قبرستان کو عبرت کی نظر سے بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر ایک کنواں موجود ہے جو بیر طوا کہلاتا ہے، انگلش میں طوا ویل اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات گزاری،
اس کا پانی پیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے غسل کیا۔ اسی طرح مکہ المکرمہ کے اندر کسوہ فیکٹری موجود ہے جہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کی غلاف کی تیاری کے جتنے بھی مراحل ہیں اس فیکٹری کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ فیکٹری مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں، اور اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ آپ 20 افراد کے گروپ ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ بھی کسوہ فیکٹری کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم سے پہلے آپ کو بھی پلان کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مکہ المکرمہ میں بہت سارے ایسے مقامات موجود ہیں، بہت سارے ایسے میوزیم موجود ہیں جہاں پر عربوں کی زندگی متعلقہ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سے منسوب اشیاء رکھی گئی ہیں، جہاں پر آپ بھی جا کے زیارت کر سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کلاک ٹاور میوزیم، اور اس کے بعد آ جاتا ہے مکہ میوزیم، اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایگزیبیشن آف دا ہولی ماسک آرکیٹیکچر، اور جہاں پر آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے اپوائنٹمنٹ بک کر لیجئے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے مسجد بایا کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مدینہ کے انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اوس اور خزرج جیسے قبائل کی صلح کرائی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے پلانے پہ جھگڑا۔ وہ قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔